کہ زمین کم ہے اور اپلیکینٹ زیادہ ہے، تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں انڈسٹریلسٹ، ہمارے چیمبر کے لوگ یہ اس میں سیریس ہے. تو اس کی سیریسنس کو دیکھ کے انشاءاللہ ہم آگے کی طرف، جس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آگے ہم اور بھی زونز کا افتتاح کریں گے، تو میں اس پر ان کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے خراج تحسین پورے ڈپارٹمنٹ کو پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور پھر خیبر پختونخوا سے ہمارا تعلق ہے. یہاں پر چیمبر کے لوگ بھی موجود ہیں، انڈسٹری کے لوگ بھی موجود ہیں، سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہاں پر علاقے کے عمائدین بھی موجود ہے. تو جو حکومت ہمیں ملی مختلف چیلنجز کے ساتھ، اگر آپ دیکھ لیں شروع سے اکانومی کی چیلنج، اس کے بعد کووڈ-19، اس کے ساتھ لوکسٹ ٹڈی دل جسے کہا جاتا ہے، یہ ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے، اور جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے جو پروگرام اس کے لیے انہوں نے انیشیٹو لیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے اس کے. تو الحمدللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. تو رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ جو ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے، اور جو ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کووڈ کے ساتھ جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ترقی کی راہ کھل گئی ہے آج سے، خاص کر انڈسٹریز کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ اب نہیں رکے گی، ہم آگے کی طرف جائیں گے. میں اس فورم سے آپ کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب خیبر پختونخوا ترقی کی طرف گامزن ہوگا. یہ پہلا سٹیپ ہے، اور اس میں ہم اپنے پریویس چیف منسٹر اور پریزنٹ ڈیفنس منسٹر پرویز خان خٹک کہ اس کی کوششوں کو ہم نہیں بول سکتے. جس طرح انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ پل اب میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے تو 3-4 کا ذکر کیا، غازی کا ذکر کیا، چترال کے حوالے سے ذکر کیا، ڈی اے خان کے حوالے سے ذکر کیا. اب انشاءاللہ ہم ہتار کی طرف جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا، اور یہ پاکستان کا پہلا اکنامک زون ہوگا، وہ رشکے اکنامک زون ہوگا. انشاءاللہ وہ فائنل سٹیجز میں ہے. اس کے بعد ہم رشکے اکنامک زون کا پراپر اناگوریشن کریں گے. پرائم منسٹر صاحب خود آئیں گے، ان کے ہاتھوں انشاءاللہ ان کی اناگوریشن ہوگی. اس سے تو انہوں نے 50,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز کی پوٹینشیل کا کہا ہوا ہے. انشاءاللہ اس سے 2,50,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز ہمیں اس سے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی کہا ہوا ہے کہ جدھر ہمارے پاس ہائیڈل کی پوٹینشیل ہے، ہم جتنی بھی ہماری اور جتنی بھی میگا واٹ ہم تقریباً اس کو جو ہماری ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں ملے گی، تو اب ہم نیشنل گریڈ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے انڈسٹریز کو دیں گے، ارزاں قیمت پر دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری بجلی ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے، ہمارے ہی صوبے کے صنعت کاروں کا حق ہے، چیمبر کے لوگوں کا حق ہے. تو انشاءاللہ ہماری تقریباً دسمبر تک 100 میگا واٹ تک ہماری بجلی وہ فائنل ہو جائے گی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہی بجلی بھی ہم اپنے انڈسٹریز کو دے دیں. اور جہاں پر ہائیڈل کی پوٹینشیل ہے وہاں پر میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ ہوم ورک کرے کہ وہاں پر بھی ہم چھوٹے سے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیں تاکہ وہ لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے. میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ویلنگ کی اجازت دی. فرسٹ ٹائم پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہم نے 18 میگا واٹ بجلی، جو پیہور سے ہمیں تقریباً 18 میگا واٹ تھی، وہ ہم نے آلریڈی سوابی میں جو ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو ہم نے ارزاں قیمت پر آلریڈی فراہم کر دی ہے. تو اسے ہماری بھی بچت ہوئی، حکومت کو 2 ارب کی بچت ہوئی، اور انڈسٹریلس کو بھی انشاءاللہ اسے بچت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اس میں یہ انڈسٹری بھی آتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کے حکم کے مطابق اس نے حکم دیا تھا، ہم نے کافی ٹیکسز کم کر دیا ہے اور بعض کو ہم نے ختم کر دیا ہے. کوشش ہوگی کہ ایک ونڈو کے تحت جتنی بھی ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے
اس کو ہم کور کر سکے اور باہر سے انویسٹمنٹ لا سکے. الحمدللہ خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کی راہیں کھل چکی ہے. لوگ آئیں گے, فوراً انویسٹمنٹ آئے گی, خواہ وہ انڈسٹری سیکٹر میں ہو, خواہ وہ ہائیڈل سیکٹر میں ہو, خواہ وہ مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں ہو, خواہ وہ ٹورزم سیکٹر میں ہو. یہ 4 سیکٹرز ہیں ہمارے پاس کہ اس کو اگر ہم پروموٹ کرے, اس کو سپورٹ کرے, تو خیبر پختونخوا انشاءاللہ 5-6 سالوں میں ہمیں کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ خیبر پختونخوا اپنے وسائل میں سے اپنے لوگوں کو خدمت کر سکے گا. یہاں پر ترقی ہوگی, ہم اپنے بچوں کو روزگار بھی دے سکیں گے, ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دے سکیں گے, انفراسٹرکچر بھی دے سکیں گے, اور انشاءاللہ صبح اس سے اٹھ جائے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر اپنے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹیم کو, جتنے بھی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میاں خلیق صاحب نے 2-3 چیزیں رکھ دی علاقے کے حوالے سے. ایک انہوں نے روڈ کا ذکر کیا, تو انشاءاللہ آلریڈی جس طرح ڈاکٹر عمران صاحب نے کہا کہ ایکنک میں اس کی اپروول ہو چکی ہے, تو آلریڈی اس کی ڈیولائزیشن ہو جائے گی. اور باقی جو صوبائی حکومت سے وہ کچھ چاہتے ہیں علاقے کے لیے, تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اس فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 2-3 چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک, جب بھی کوئی فیڈرل سطح پر کوئی بات ہو, تو جو ہمارے اور بھائی ہیں اپوزیشن کے دوست ہیں, خاص کر میں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. وہ BRT کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ملم جبا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور پھر جو ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹ تھا فارسٹ کے حوالے سے جو ہم نے 1 ارب پودے لگائے تھے, ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. میں ان کو کھلا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے, جدھر جس بھی ادارے سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں اوپن ہینڈ ہے, کرے انکوائری. جو بھی گلٹی ہوا اس کو میں خود نہیں چھوڑوں گا. لیکن خدا را اگر پختو کے مطلب اگر ووٹنگ ڈالا پتہ ہے کہ ناراضی وہ غلبیل پاس گزرتے ہوئے تاکہ بسوری. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, یہ پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرا دینا, کوئی اگر ہے تو پھر اس کو بتا دینا کہ چیف منسٹر صاحب نے پشتوں میں جو کہاوت بولی اس کا کیا مطلب ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو تر کی طرف دیکھنے چاہیے. ان کے اندرون سندھ کے جو حالات ہیں, اگر ان کے پاس کراچی نہ ہوتا, جو سارے پرائیویٹ لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کرے, ہاسپٹل پرائیویٹ, انڈسٹری پرائیویٹ, سارے یہی انڈسٹری کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, کاروباری لوگ موجود ہیں. انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے سندھ کا, پورے پاکستان کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. جتنے یہ چور ہے, جتنے یہ ڈاکو ہے, خدا کی قسم ان کی مثال میں نے کبھی سنی نہیں, دیکھی ہی نہیں ہے. تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ ہم پہ بات کرتے آئے, ہم اوپن آپ کو اپنے جتنے بھی میرے میگا پروجیکٹس ہیں ان کی طرف آئے, جس بھی ادارے سے کرنا چاہتے کر لے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے سندھ میں جو آپ کی 15 سال کی حکومت ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, بتائے ذرا, وہ ہمیں بتائے. کوئی ایک سے میگا پروجیکٹ بتائے جو آپ لوگوں نے کیا ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو. آپ کے گندم چوہے کہا جاتے ہیں, اس میں مٹی بھر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گندم کے بوریوں سے مٹی برآمد ہوئی ہے, اور کہتے ہیں یہ بعد میں کہتے ہیں یہ چوہے کہا جاتے ہیں. تو شاید اللہ کرے کہ انہوں نے جو غیر قانونی کمائی کی, حرام کی کمائی, اس کو بھی چوہے کہا ہے. یہ اس قوم کا پیسہ ہے, اور اللہ کرے کہ وہ اس پہ بھی چوہے آئے اور یہ برباد ہو. یہ تو کہنے کا مقصد یہ تھا, میرا مزاج اس طرح نہیں ہے, لیکن بار بار جب یہ خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کریں گے تو ایز اے چیف منسٹر یہ میرا حق ہے کہ میں اس کو کاؤنٹر کروں. یہ وہ کہتے ہیں وہ شریف ہوں, لیکن وہی بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی کا جواب نہیں دے سکتا. کم بولتا ہوں لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں, کام زیادہ کرتا ہوں, یہ میری عادت ہے. ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے, اور پھر جس طرح وہ بولتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس کسی کی ذات پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان جلوزئی اکنامک زون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب حکومت سنبھالی تو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا. کرونا وائرس سے لڑنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. یقین دہانی کراتا ہوں کہ خیبر پختونخوا ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور جلوزئی اکنامک زون اس سلسلے میں پہلا قدم ہے.
صوبے میں سرمایہ کاری کی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج